مکہ کی فضیلت کو بہت واضح کر رہی ہے اور اس بات کو بڑے آسان طریقے سے ثابت کر رہی ہے کہ شہر مکہ کوئی عام شہر نہیں، بلکہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے اپنا شہر قرار دیا ہے۔ اور اپنا شہر کیوں قرار دیا؟ کہ اس میں اللہ کا گھر ہے۔ اور اس واقعے سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فوق الاسباب جا کر اپنی قدرت سے اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرمایا۔ اب وہ ابرا ہاتھی لے کر آیا تو لوگ وہاں کے پریشان تھے کہ اب یہ تربیت یافتہ ہاتھی ہیں، یہ تو بیت اللہ کو گرا دیں گے۔ ہر بندہ پریشان تھا۔ حضرت عبد المطلب وہاں تھے، ان کے اونٹ بھی ابرا نے پکڑ لیے۔ اب حضرت عبد المطلب اس کے پاس گئے، ابرا کو بتایا گیا کہ مکہ کا سردار آ رہا ہے آپ کے پاس۔ اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، بٹھایا آپ کو اور پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ وہ اس سوچ میں تھا کہ شاید یہ کہیں گے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، بیت اللہ کو نہ گراؤ، جھگڑا ختم کرو۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کیا کہا وہاں پر؟ پورے عالم انسانیت شستر اور حیران تھا ان کے اس سوال پر۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے اونٹ تو اسے چھڑوانے آیا ہوں۔ ابرا نے کہا کہ تم مکہ کے سردار ہو؟ اس نے کہا مکہ کا سردار ہوں۔ بیت اللہ کے متولی ہو؟ اس نے کہا متولی ہوں۔ تو تم بات اونٹوں کی کر رہے ہو اپنی؟ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ بھی آپ کے اس پہلے جملے سے زیادہ ایمان افروز ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اونٹ میرے، اس لیے میں ان کی بات کرنے آیا ہوں۔ یہ جس کا گھر ہے نا وہ خود اس کی فکر کرے گا اور حفاظت کرے گا۔ اور یہی کچھ ہوا۔ آپ اپنے اونٹ لے کے واپس گئے۔ اس نے جب ارادہ کیا اٹیک کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی جہاں حفاظت فرمائی وہاں عظمت بھی ظاہر فرمائی کہ وہ ہاتھی جو دور سے بھاگتے ہوئے آتے تھے بیت اللہ کو ٹکر مارنے کے لیے، وہ بھگاتا تھا، وہ قریب آ کر بیت اللہ کے قریب آ کر اپنے سر کو جھکا دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ابابیل چھوٹے پرندے آئے اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 ان کے پاؤں میں، اور وہ اتنا باریک کنکر تھا کہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ گرتا تھا تو تاریخ میں آتا ہے کہ ہاتھی پر گرتا، ہاتھی کو پھاڑتا ہوا مارتا ہوا زمین میں جا کے دھس جاتا تھا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے ابرا کو اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ کرنے سے پہلے ہاتھیوں کے ذریعے بیت اللہ کی عظمت کا مظاہرہ کروایا اور ہاتھیوں سے سجدہ کروایا اور ابرا کو بتایا کہ تم انسان تو بیت اللہ کی عظمت و قدر کو نہیں سمجھ سکتے، یہ جانور تم سے بہتر ہیں کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی عظمت کو پہچان دیا۔ اچھا رب صاحب، شہر مکہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو سنا یہ گیا، پڑھا یہ گیا کہ جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی پہلی نظر جو ہے وہ بیت اللہ پر پڑتی ہے تو جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ یقیناً احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب پہلی نظر اللہ کے گھر پر پڑے اور پہلی نظر آپ دیکھیں بیت اللہ شریف کو تو اس لمحے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے مسترد نہیں فرمائے گا۔ یعنی اس اللہ نے خود اپنے اوپر یہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ویسے تو وہ چاہے تو دعا قبول کرے اور چاہے تو رد کر دے، ٹھیک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مجبور تو نہیں نا، وہ تو جبار ہے نا، وہ مقہور تو نہیں، وہ تو قہار ہے۔ وہ چاہے قبول کرے دعا، چاہے نہ قبول کرے۔ وہی جو یہ کہتا ہے نا کہ میں چاہوں تو دعا قبول کروں، چاہوں تو نہ کروں، وہی رب یہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرے گھر کو دیکھے پہلی نظر، اس لمحے جو بھی دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا۔ اب مجھ سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ کچھ کہتے ہیں صحت کے لیے مانگنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں ماں باپ کے لیے مانگنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں اولاد کے لیے، کچھ رزق کے لیے، کچھ عزت کے لیے۔ مجھے میرے بزرگوں نے جو دعا سکھائی ہے میں وہ اکثر بتایا کرتا ہوں، اور اس حج کے سفر میں بھی میں نے بے شمار لوگوں کو وہ دعا بتائی۔ وہ دعا یہ کہ جب آپ بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالیں تو دعا یہ کریں کہ اللہ مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران میں جتنی دعائیں مانگوں ساری قبول فرما لیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ایک جامع انداز ہے
مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے بھی جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے اور اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے مانگنی ہے کہ ساری دعائیں اس میں آ جائیں. آپ پہلی نظر میں کتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ ایک دعا مانگیں گے، دو دعا، جتنی بھی تیز رفتاری سے مانگیں ایک دو لمحوں میں کتنی دعائیں آپ مانگیں گے. لہذا وہ جو ایک لمحہ خشوع کا، خضوع کا، تضرع کا، عاجزی کا، یقین جانیے کہ جب پہلی نظر بیت اللہ شریف پر پڑتی ہے، پہلی نظر جب آپ مکہ میں داخل ہوں، حرم میں داخل ہوں، مسجد حرام میں داخل ہوں، جب آپ کی نظریں بیت اللہ کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ کب بیت اللہ سامنے آتا ہے، وہ جو نظر ہوتی ہے نا، اس میں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. علامہ صاحب اس کیفیت کا بھی ہم تذکرہ کریں گے اور اس کے بعد شہر مدینہ کی فضاؤں میں بھی جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا. ابھی شہر مکہ کی ہم نے بات کی، شہر مدینہ کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے. چھوٹا سا وقفہ، ہم آپ سے ابھی ملتے ہیں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان، اور آپ کو خوش آمدید اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر اس امید کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ابھی تھوڑا سا اور ہے، آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے. علامہ صاحب وقفے سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے اس پہلی نظر کا. پہلی نظر پڑ گئی خانہ کعبہ پر، آپ ان خوش بختوں میں شامل ہو گئے جن کو یہ اعزاز مل گیا. اس کے بعد عبادات ہیں وہاں پر. عبادات کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سی عبادات جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں جا کر، اس شہر مکہ میں جا کر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم مدینہ کے سفر کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی عبادت تو یہ ہے کہ آنے والا آدمی پہلے عمرہ ادا کرے، اور عمرہ میں آپ بیت اللہ شریف کا چکر یعنی طواف، 7 طواف کے چکر، اور اس کے بعد سعی، اور سعی کے بعد آپ قصر کروائیں یعنی بالوں کو کٹوا لیں یا بالوں کو منڈوا لیں سر کو. اس کے بعد آپ احرام کھول دیں، نہا لیں. یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہ سب سے پہلی عبادت ہے جو آپ نے مکہ شریف میں داخل ہوتے ہی آپ نے کرنی ہے. اور اس کے بعد اب آپ جتنے دن ہیں اس میں کون سی عبادت کرنی ہے؟ اس میں سب سے بڑی عبادت وہ یہ ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کریں. کیوں کہ آپ سب عبادتیں دنیا کے ہر کونے میں آپ کر سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے آپ. لہذا سب سے افضل عبادت بیت اللہ شریف میں، مسجد حرام میں یہ ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف فرض پڑھیں اور طواف شروع کر دیں. اور اگر طواف کر لیا، اب آپ تھک گئے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑا اچھا ہمیں ایکسپلین کیا اس سوال کو. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مدینہ شریف، مدینہ المنورہ، مدینہ نبی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مکہ سے اور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ شریف کی امپورٹنس کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے گا، اور ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو کیوں پریفر کیا وہاں پر جانا ہجرت کے حوالے سے، کیوں اس شہر کو اتنی اہمیت ملی، یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. ہجرت کی بات کرنے سے پہلے میں مکہ کی فضیلت میں 2 جملے اپنے سامعین اور ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اس میں میرے آقا کی ولادت ہوئی. ٹھیک، اور قرآن پاک میں ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ ہم اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اے پیارے تو اس میں اترا ہے، تو اس میں موجود ہے، تیرا ظہور اس میں ہوا ہے. گویا شہر مکہ کی دیگر فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ رحمت للعالمین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے. ٹھیک، اور اس کے بعد اسلام کا اعلان اول وہ بھی جبل ابو قبیس پر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ. کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ کیوں بتوں کے پیچھے ہو؟ کیوں اپنے الہ حقیقی کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ کیوں انسانوں کے افکار پر چل رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، رب کی طرف پلٹ آؤ. تو توحید کا پہلا نعرہ، اعلان نبوت، اظہار نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی مکہ میں جبل ابو قبیس پر. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غار
جس میں میرے آقا کی پہلی ملاقات جبرائیل امین سے ہوئی وہ بھی مکہ.